معزز حاضرین، اس وقت ہم لوگ دنیا کے سب سے بڑے، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلت والے ایام سے گزر رہے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یہ اسلامی شریعت میں انتہائی عظمت اور انتہائی زیادہ فضیلت والا عشرہ مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت میں ہے، اعظم ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے عظیم دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اسی عظمت کے ناطے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی یعنی نماز فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی تفسیر کے مطابق ان 10 راتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنی کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت جتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کی نظر میں، اس لیے اس نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر کے ان کی عظمت کا سکہ بٹھانا چاہا ہے دنیا انسانیت کے دلوں پر۔ اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح، نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے برتر اور افضل نہیں ہے۔ جہاد اسلام کے چوٹی یا اسلام کی بلندی اور اسلام کے احکام میں سب سے افضل رکن مانا جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے کسی دوسرے عمل کے ذریعہ سوال نہیں کیا، بلکہ کہا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان 10 دنوں میں عبادت سے زیادہ جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے، سوائے ایک انسان کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلا اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہیں آیا، یعنی جان اور مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ وہ ایک اکلوتا انسان ہے جو شریعت کی نظر میں افضل عمل کرنے والا ہے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ، ورنہ بقیہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی عمل کرے، کسی بھی وقت عمل کرے، ان میں سب سے افضل جو عمل ہوں گے وہ عشرہ ذی الحجہ کے عمل ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من ایام العمل الصالح فیہن اطیب الی اللہ تعالی من هذه العشر، اللہ رب العالمین کی نظر میں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ کوئی بھی عمل عمدہ، پاکیزہ اور بہتر نہیں ہے۔ ان تمام روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ اس عشرے میں نیکی کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کو دیگر تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے اس میں عبادتوں کا انجام دینے کا جو ثواب ہے وہ باقی دنوں میں عبادتوں کا ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ و خیرات اور نفلی عبادتوں کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو ان 10 دنوں میں انجام دینے سے اجر میں اضافہ،
ثواب میں بڑھوتری اور نیکیوں میں کثرت دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے ان 10 دنوں میں نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار اور ان تمام چیزوں سے انسان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے مسند احمد وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آخر میں کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، کہا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل پکارا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ان عملوں کا جو ثواب اللہ تعالیٰ دے گا اور بقیہ سال کے کسی دنوں میں اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ چل رہا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، یہ ایک ایسا عشرہ ہے جس میں عام طور سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں تلاوت کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، مگر ان 10 دنوں میں تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، نیکیوں میں سبقت کرنے کے لیے، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو لوگ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ، جب بھی کوئی تسبیح، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پکارنے والا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یا کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے، اور کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے، تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ جب بھی انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس اللہ اکبر کہنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ اب آپ بتائیں اگر ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ انسان اللہ رب العالمین کی تکبیر اور اس کی تحمید اور اس کی تسبیح بیان کرے تو کتنی مرتبہ اس کو جنت کی بشارت ملے گی۔ اور جس انسان کو اللہ رب العالمین ان بشارتوں کا مستحق قرار دے دے تو دنیا کی کون سی چیز اس کو ہلاک اور برباد کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق ملے تب، اللہ رب العالمین کی عنایت خاصہ ملے تب، ورنہ یہ وقت جیسے سال بھر کے ایام گزرتے ہیں، یہ 10 دن بھی گزر جائے گا اور ہم کو احساس تک نہیں ہوگا کہ کون سا عظیم اور کون سا محبوب دن ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں جتنی نفلی عبادتیں آپ سوچ سکتے ہیں، نفلی نمازوں، نفلی روزوں اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تلاوت، صدقہ، خیرات، بھلائی کے کام، جھوٹ کو چھوڑ دینا، سچائی کو لازم پکڑنا، غیبت اور چغلخوری کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے جتنی عبادتیں آپ رکھیں، جتنی عبادتیں آپ طے کریں، ان سب کا ثواب ان دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ دے گا، کیونکہ وہ عمل صالح، نیک عمل کا ثواب اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں دوسرے دنوں سے زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے ان 10 دنوں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عمدہ، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ محبوب قرار دی گئی ہیں۔ اس لیے اس عشرے میں اگر اس کی اہمیت کو سمجھا جائے تو یہ بہت عظیم بات ہے، اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یضحی واحل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعره وابشاره شیئا، اور دوسرا لفظ ہے فلا یأخذن شعرا ولا یقلق لمن ظفرا حتى یضحی۔ جب تم میں سے کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے
اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے اور نہ چمڑی کو کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ گویا کہ ذی الحجہ کا چاند ہونے سے لے کر کے قربانی کرنے تک بال اور ناخن اور چمڑی وغیرہ کو کاٹنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور حدیث میں بصیغہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جو اس عمل کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے جس انسان کے پاس قربانی ہے اس کے لیے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کاٹے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ البتہ عام طور سے یہ غلط بات ہمارے یہاں سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے کہ چونکہ گھر میں اگر ایک قربانی ہے تو گھر کے مالک کے نام سے وہ قربانی کی جاتی ہے، اس لیے اس مالک کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، اور بقیہ سارے گھر والے مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے سب کے لیے بال کاٹنا جائز ہے۔ یہ عام طور سے ہمارے یہاں سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے شریعت کی کوئی دلیل اور اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی روشنی موجود نہیں ہے، بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے، جس گھر میں ایک قربانی موجود ہوتی ہے، اس گھر کے سارے لوگ چھوٹے اور بڑے سب کے یہاں قربانی کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو اور چاہے بڑا ہو، سب کے دل میں اس قربانی کے کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر قربانی ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی ہے، اور بڑے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی ہے۔ تو قربانی جب ہے تو پھر ایک آدمی کے نام سے قربانی کہاں ہوئی؟ وہ تو پورے گھر والوں کی طرف۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے یہاں ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ گھر کا جو مالک ہے اسی کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، اور اگر بالاتفاق گھر کے مالک کے نام سے قربانی نہیں ہوئی تو وہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ قربانی میرے نام سے نہیں ہوئی، حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اللہ کے دل میں۔ نام سے کسی کے بھی ہو، بچے کے نام سے ہو، بزرگ کے نام سے ہو، عورت کے نام سے ہو، مرد کے نام سے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ کس پر؟ ہر گھر والوں پر۔ اہل بیت میں 2 4 6 10 20 جتنے لوگ ہیں سب کو گھر والے کہا جاتا ہے۔ تو جو قربانی سب کے اوپر ہے تو ایک آدمی کی تخصیص کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ خود آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کیا تو کہا کہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یہ قربانی میری طرف سے، میری امت والوں کی طرف سے۔ کوئی یہ قربانی اپنی طرف سے تخصیص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اسی لیے سنن اربعہ کی روایت میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل منا یضحی شاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکل ویطعم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے ایک آدمی ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، پھر اسے کھاتا بھی تھا اور کھلاتا بھی تھا۔ ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو جب قربانی گھر والوں کی طرف سے پوری ہوتی ہے تو اجر میں گھر والے پورے شریک ہوتے ہیں۔ تو حکم جو آیا ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا، اس میں صرف کیسے ایک آدمی کو رکھا جائے گا کہ وہ گھر کا مالک ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو مالک اور سرپرست ہوتا ہے وہ کمائی نہیں کرتا، کمائی اس کی اولاد، اس کے بھائی کر کے اس کو دیتے ہیں۔ تو پیسہ لگایا بیٹے نے، پیسہ لگایا بھائی نے، اور ذبح ہوا باپ کے نام سے تو پتہ چلا کہ صرف قربانی اس کے نام سے۔ یہ کتنی ٹیڑھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین قربانی کی رسموں اور قربانی کے سلسلے میں انسانوں کا بنایا ہوا جو رواج ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को कुर्बानी का खून और उसका गोश्त नहीं पहुँचता, उसे तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। तो जिस इंसान ने कुर्बानी खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है उसका जो अल्लाह ताला के लिख दिया गया ना, हमारे अपने ज़बा करते वक्त उसका नाम ला लेने से उसका हक कट जाएगा, उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा, जाहिर है कि नहीं। इसीलिए एक दूसरी बात, हमारे यहाँ बाज़ अहबाब सऊदिया, बाज़ अहबाब बम्बई कमाई करते हैं और उनके नाम से कुर्बानी की जाती है, एक आदमी के नाम से, फला की तरफ से कुर्बानी है, और फला आदमी बैठे हुए मुंबई में, फला आदमी बैठे हुए सऊदिया में, वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। क्यों? दूर है, कुर्बानी का गोश्त उनको नहीं पहुंच सकता। तो क्या ये अमल हमारा जायज़ होगा? सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़हा फलयअकुल मिन उज़हियतिही, जिसने कुर्बानी किया उसे चाहिए कि अपनी कुर्बानी का गोश्त खाए। तो जो सऊदिया बैठा हुआ वो कैसे खाएगा अपनी कुर्बानी का गोश्त? लेकिन अगर आपने कहा कि फला के नाम से और उसके घर वालों की तरफ से, तो घर वाले तो खा रहे हैं, हुक्म पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर एक आदमी के नाम से आपने कुर्बानी किया और वो आदमी दूसरी जगह बैठा हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की मुखालफत होगी और आपके लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम इबादत है। उसको अंजाम देने के लिए वो तरीक़ा अपनाना चाहिए जो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। उसी का एक हिस्सा ये भी है कि जिसके घर में कुर्बानी हो उस घर के तमाम अफराद के लिए, क्योंकि कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से है, इसलिए पूरे घर वालों के लिए बाल और नाखून काटना इस अशरे में जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि कुर्बानी कर ली जाए। क्योंकि सही मुस्लिम की एक रवायत में इस बात की वजाहत है, हत्ता युज़हिया, यहाँ तक कि वो कुर्बानी कर ले। इसलिए इस मुद्दत में बाल और नाखून काटना जायज़ है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, पूरे घर वालों के लिए, वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, सबके लिए ये हुक्म है। इसीलिए सय्यदुत ताबिईन मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से बसनद सही साबित है कि वह इस अशरे में अपने बच्चों को भी बाल और नाखून काटने से मना करते थे, उनको बाल और नाखून नहीं काटने देते थे। और इसीलिए सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस हदीस को उम्मे सलमा से रिवायत किया है, उनके बाद शागिर्दों ने, हुमैद ने उनसे शिकायत किया, कहा कि हमारे यहाँ मावराउ नार में एक आदमी आए हुए हैं, मावराउ नार के इलाके में, खुरासान के इलाके में, मदीने से बहुत दूर, और सईद बिन मुसय्यब मदीने के आलिम हैं। कहा कि हमारे पास एक आलिम आए हुए हैं जो बहुत सख्ती के साथ इन 10 दिनों में बाल और नाखून काटने से मना करते हैं। अजीब बात है ये। सईद बिन मुसय्यब ने सुना तो कहा वो सच कहते हैं, उनकी बात अच्छी और सच्ची है, क्योंकि मैंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो सईद बिन मुसय्यब ने उस आदमी की बात की तारीफ किया जो जा करके दूर के इलाके में, जो मावराउ नार और खुरासान का इलाका, ये जो ईरान के पीछे जो इलाके हैं, जबल क़फ़क़ाज़ वगैरह के, कहा कि वो सच कहते हैं, यानी अगर घर वालों को मना करते हैं बाल और नाखून तराशने से तो वो सही करते हैं, क्योंकि हदीस का तकाजा यही है। तो मैं ये करना चाह रहा था मेरे दोस्तों, ज़िलहिज्जा का ये अशरा जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, उसकी एक खूबी ये है कि उसमें कसरत के साथ नफली इबादतों का एहतमाम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नफली इबादतों का अज्र इन दिनों में दीगर तमाम दिनों की बनिस्बत ज़्यादा और ज़्यादा अज्र वाला होता है। और दूसरी बात यह है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी करने की ताकत दिया है, उसके पूरे घर वालों के लिए इन 10 दिनों में बाल काटना,
नाखून तराशना और चमड़ी वगैरह काटना, बाद चमड़े का कोई हिस्सा बढ़ जाता है तो लोग उसे खींच देते हैं, उसे नोच देते हैं या उसे काट देते हैं, ये भी जायज़ नहीं है इन 10 दिनों में, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।